الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ تیز روشنی بھی مجھ کو برداشت نہیں ہوتی ہے اور کان کے اندر تیز آواز سننے کی بھی زیادہ صلاحیت نہیں ہے، اور جب خطاب بھی پرجوش ہو اور ایکو بھی مائک کا بڑھا ہوا ہو تو سننے والوں کے لیے بڑا امتحان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنے کو ناپسند فرمایا، اور خطاب میں بھی، خطبے میں بھی اس بات کی تاکید فرمائی کہ آواز ایسی ہونی چاہیے، آواز کا دائرہ، کہ جو حاضرین آپ کے مخاطب ہیں وہ سن لیں. لیکن ہمارے بہار کے جلسوں میں ایک رواج ہو گیا ہے بہت ہی مائک کو بہت تیز آواز پر رکھنے کا، تیز روشنی کے رکھنے کا. اور ایک بات تو یہاں مجھے اچھی لگی کہ نعت خواں شاعر حضرات یہاں موجود نہیں، ورنہ ان کی موجودگی تو صرف وقت کا اور پیسے کا ضیاع ہے. اچھی سے اچھی، سنجیدہ سے سنجیدہ اذاں ہو جانے لگی. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آج آپ لوگوں کو قرآن مجید سے اللہ کے پیغمبروں کی دو کہانی سنانا چاہتا ہوں. ابھی ہم لوگوں نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد مسجد السلام کی بنیاد رکھی ہے اور دعا سے اس کی تعمیر کی ابتدا ہوئی ہے. قرآن مجید میں ایک مسجد کی تعمیر کی منظر کشی کی گئی ہے، اس کا منظر کھینچا گیا ہے. انہی آیات کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کیے جانے کے لائق ہے جب مکے کی بے آب و گیا ویران سرزمین میں جس میں اس وقت کوئی اللہ کا نام لینے والا بظاہر موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے دو بندوں نے، ایک باپ اور ایک بیٹے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی. اور مسجد کی تعمیر کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اپنے ہاتھوں سے مسجد کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے مسجد کی تعمیر میں پیسے سے تعاون کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اسی طرح جسمانی مدد کرنا بھی ثواب کا کام ہے. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خود کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اپنے ہاتھوں سے اس کی دیواریں اٹھائی
اور جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات سے مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ حدیث شریف میں آیا کہ صحابہ اینٹیں لے کر آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اینٹ اٹھائی، آپ گرد آلود ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں، آپ کی طرف سے تو ہم لوگ خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاملہ طاقت کا ہے تو اللہ نے مجھے بھی اتنی طاقت دی ہے کہ میں اس تعمیر میں عملی طور پر حصہ لے سکوں، اور اگر بات اجر و ثواب کی ہے تو جیسے تم کو اجر و ثواب کی ضرورت ہے، مجھ کو بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شرکت فرمائی۔ اس لیے گاؤں کے تمام بزرگوں اور نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں مالی مدد تو آپ کی ہونی چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ اس تعمیر میں آپ کا عملی حصہ بھی ہونا چاہیے۔ کچھ نہ ہو تو 2-4 اینٹیں ہی آپ ایک جگہ سے اٹھا کر اس کو اپنی جگہ رکھ دیں، ہو سکے تو تگاڑی میں جو مال ہوتا ہے 1-2 تگاڑی ہی آپ مستری تک پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ وقت بھی دیکھے جانے کے لائق تھا کہ جب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کعبہ کی بنیادوں کو اٹھاتے جاتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے اے اللہ، آپ کی شان تو اتنی بڑی ہے کہ اگر سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوتی اور ہیرے اور موتی سے اس کی چھت بنا دی جاتی تب بھی وہ آپ کی شان سے کم ہی ہوتی، لیکن آپ اپنے عاجز اور کمزور بندوں کی حالت سے بھی واقف ہیں اور اس کے دل کے جذبات سے بھی واقف ہیں۔ اس لیے ہماری التجا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ اپنی شان کریمی سے اس کو قبول فرما لیجیے، بے شک آپ اپنے عاجز اور کمزور بندوں کی دعائیں سننے والے ہیں اور ان کے حالات اور ان کے جذبات سے واقف ہیں۔ اور پھر یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ اس مسجد میں جو ہماری ذریت ہو، ہمارے آگے کے لوگ ہوں، اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ اس مسجد کو اپنے سجدوں سے اور اپنی نمازوں سے آباد رکھیں۔ تو آج کا دن یہ ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ یہ چھوٹی موٹی کوشش جو ہم لوگوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق کی ہے اس کو قبول فرما لیجئے اور اس کو تعمیر فرما دیجیے، اس کی تعمیر کو آسان فرما دیجیے، اور پھر ہماری نسلوں میں نماز پڑھنے والوں کو اور آپ کے سامنے سر جھکانے والوں کو پیدا کیجیے تاکہ یہ مسجد ہمیشہ آباد رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو آواز دو حرم مقدس کی طرف، تو مکہ میں کوئی متنفس ان باپ بیٹوں کے علاوہ کوئی متنفس موجود نہیں تھا، کوئی مسلمان موجود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ یہاں تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں، ہماری آواز کن لوگوں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری آواز ہم دنیا کے کونے کونے تک اور مشرق سے مغرب تک پہنچا دیں گے، اور ہر جگہ سے من فج عمیق گہری وادیوں سے اور نشیب و فراز سے لوگ دوڑ دوڑ کر اس مقام پر پہنچیں گے،
چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کی دعا کس شان سے قبول ہوئی کہ پوری دنیا سے لوگ، یہ جو کعبۃ اللہ کی عمارت تھی جو بظاہر ایک معمولی عمارت تھی، حضرت ابراہیم نے جو عمارت تعمیر فرمائی تھی اس میں گاڑے کا بھی استعمال نہیں ہوا تھا، پتھر پر پتھر جما دیے گئے تھے۔ آج اس عمارت کی عظمت کتنے لوگوں کے سینوں میں نقش ہو گئی ہے کہ دور دور سے لوگ پروانہ وار آتے ہیں، اس گھر کا طواف کرتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں۔ تو سبھی حضرات کو دعا کی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اتنی واضح پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عمل کے لیے نہیں فرمائی کہ اس کی بنیاد پر جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس گاؤں کا کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کا پیسہ اس مسجد کی تعمیر میں شامل نہیں ہو۔ انشاءاللہ سب لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، مجھے اطمینان دلائیے۔ ماشاءاللہ ہر آدمی اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق جو آپ سے ہو سکے آپ ضرور اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کریں، اور اگر کسی کے پاس پیسے بالکل نہیں ہوں آپ عملی تعاون کیجیے کہ بھائی ایک دن اس میں ایک کام اینٹ اٹھانے کا ہے، اس کے لیے کوئی تربیت و مہارت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نوجوان آدمی ہوں، میں 100 اینٹیں یہاں سے اٹھا کر جہاں پر دیوار تعمیر ہو رہی ہے وہاں پر میں پہنچا دوں گا، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں ادا کر پاؤں، اور پھر اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی مولانا مظفر صاحب نے بتایا کہ حضور کے مسجد کے آباد کرنے میں صرف نماز ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے، آپ نے مسجد میں اعتکاف بھی کیا ہے، آپ نے مسجد میں صحابہ کو تعلیم بھی دی ہے، آپ نے مسجد کو بنیاد بنا کر چیریٹی اور خدمت خلق کا کام بھی کیا ہے، آپ نے مسجد میں فیملی کاؤنسلنگ کا کام بھی کیا ہے، لوگوں کے اختلافات کو دور کرنے کی اور ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ مسجد مسلمانوں کے تمام اہم مسائل کا مرکز ہے۔ دوسرا واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کورونا کے بعد سے میری یادداشت تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، اس لیے قرآن میں اندازے پر نہیں پڑھتا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، حضرت یعقوب نے اپنے صاحبزادوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، اے بچوں یہ موبائل والے ہیں، دیکھو اگر تم کو دلچسپی ہے تو یہاں بیٹھو، اور نہیں تو باہر چلے جاؤ، وہاں موبائل دیکھنے اور بات کرنے کا پورا موقع ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر لیٹے ہوئے، ان کے صاحبزادوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، جو ایک بوڑھے باپ کی موت کے وقت جیسے بچے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کی ہر بات کو کان لگا کر توجہ سے سنتے ہیں، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اصل میں فلسطین کے رہنے والے تھے،
اور ہوا یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں مصر کا اقتدار آیا تو فلسطین میں بہت شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ مصر کی مالی حالت اچھی تھی، ایگریکلچر اعتبار سے وہ ایک ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ تو حضرت یوسف کی دعوت پر حضرت یعقوب اپنے بچوں کے ساتھ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ تو جب آپ مصر پہنچے تو مصر کے جو لوگ تھے وہ سب کے سب مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ شرک کی جتنی قسمیں آج ہمارے ملک ہندوستان میں ہیں وہ تمام قسمیں شرک کی ان کے ہاں موجود تھی۔ سوریہ نمسکار بھی ہوتا تھا، سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی، چاند کی پوجا بھی ہوتی تھی، ستاروں کی پوجا بھی کی جاتی تھی، گائے کی پوجا بھی کی جاتی تھی، اور ہر ایسی چیز جو آدمی کو نفع پہنچانے والی ہو یا نقصان پہنچانے والی ہو اس کی پوجا کی جاتی تھی، یہاں تک کہ بادشاہ کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ اس مصر کے ماحول میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بچے، 2-4 آدمی جو ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے۔ پورا ماحول شرک کا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے کا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس موقع پر اپنے بچوں سے یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو تم اپنے وطن سے کٹے ہوئے ہو، تم اس ملک کے مول نواسی نہیں ہو، آج کی اصطلاح میں تم اس ملک کے اصل باشندے نہیں ہو۔ تم لوگ مل جل کر رہنا، ان کا مقابلہ کرنا، یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بلکہ حضرت یعقوب نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور ہم آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، یعنی الہ واحدہ، ایک خدا کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہو کر رہیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو سے یہ سوال کیوں کیا؟ یہ پوچھتے تم کیسے اپنی زندگی گزارو گے، کیسے اپنا روزگار چلاؤ گے، کیسے تمہاری معیشت ہوگی؟ حضرت یعقوب نے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب کسی مشرک اکثریت کے درمیان ایک چھوٹی سی ایمان والی اقلیت ہو جو ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو تو اس بات کا بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ اکثریت اس کو ہضم کر جائے، یہ اکثریت اس کو اپنے اندر جذب کر لے، یہ اکثریت اس کو آہستہ آہستہ اپنے رنگ میں رنگ لے، اس کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے اس ملک میں یہ ہوتا رہا ہے۔ کئی قومیں یہاں ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ جین مت کے بارے میں آپ دیکھیں، آپ مہاویر جی کی تعلیم دیکھیں، آپ بودھ مت کی تعلیم دیکھیں، آپ گرو نانک جی کی تعلیم دیکھیں جس میں قرآن کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ آپ سکھ مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، کتنے سارے مذاہب اس ملک میں ایسے پیدا ہوئے جو اصل میں بت پرستی، مورتی پوجا کے مخالف تھے اور وہ عقیدہ توحید کے ایک خدا کو ماننے کے قائل تھے، لیکن جو مشرک اکثریت تھی اس نے ان کو اپنے اندر جذب کر لیا، اپنے اندر مرج کر لیا۔ آج وہ سب کے سب اسی قوم کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، ہندو قوم کا حصہ سمجھے جاتے ہیں سب کے سب۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 350 سال پہلے تک مکہ مکرمہ میں اور جزیرۃ العرب میں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لایا ہوا دین نافذ تھا، جس کی بنیاد توحید اور ایک اللہ کی عبادت تھی۔ لیکن ایک شخص آیا، عمرو بن لوہی، وہ کچھ مورتیاں وغیرہ لے کر آیا۔ اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ خدا تو نظر نہیں آتا ہے، عبادت کے وقت ایک ایسی چیز کو اپنے سامنے رکھو کہ اگر تم اس کو دیکھو تو تمہارا ذہن یکسو رہے، تم اس کو اپنے آپ کو اس کی طرح متوجہ رکھ سکو۔ ارشاد پھر ایکو بڑھا دیا آپ لوگوں نے، کیوں ایسا کر رہے؟ ایکو بڑھا دیا کیا اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مگر پھر وہ پورا جزیرۃ العرب شرک کے رنگ میں رنگ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کعبۃ اللہ جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں 360 بت تو کعبے کی چاروں طرف تھے، ہر دن کے لیے ایک بت، اور کعبۃ اللہ کے اندر جو مورتیاں تھیں وہ اس کے علاوہ تھی۔ اور جب آپ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے، کعبۃ اللہ کے دونوں طرف جو صفا اور مروہ، اس پر بڑی بڑی مورتیاں نصب تھی، ان سب کی عبادت کی جاتی تھی۔ پھر ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا۔ صرف 300-350 سال میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ جس سرزمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت توحید شروع ہوئی تھی، یہ پوری طرح شرک کے رنگ میں رنگ گئے۔ دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جو بزرگ ہیں ہمارے، وہ اپنی اولاد سے پوچھے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس دین پر رہو گے؟ تمہارا کیا مذہب ہوگا؟ کیا تم اسکولوں میں جا کر اپنے بچوں کو سرسوتی پوجا ان سے کراؤ گے؟ کیا ان سے لکشمی کی پوجا کراؤ گے؟ کیا درگا دیوی کی پوجا کراؤ گے؟ کیا ان سے سوریہ نمسکار کراؤ گے؟ کیا یوگا کے نام پر سورج کی پرستش کراؤ گے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی اولاد سے یہ بات دریافت کریں، ان سے یہ پوچھیں، کیونکہ آج آپ بالکل اسی خطرے سے دوچار ہیں جو خطرہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا، اور اس سے زیادہ شدید خطرہ ہے۔ اس زمانے میں میڈیا کی طاقت نہیں تھی، اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، اس زمانے میں فلم کی طاقت نہیں تھی، اس زمانے میں ایسا گلوبل تعلیمی نظام نہیں تھا، ملک گیر سطح کا تعلیمی نظام نہیں تھا۔ آپ غور کریں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جائزہ لیں کہ ہمارے ملک میں جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، وہ پالیسی ایسی ہے کہ آپ کے بچے اگر اس کو پڑھیں گے تو 1-2 نسل کے بعد شاید وہ ایمان و اسلام پر باقی نہیں رہ سکیں گے۔ ان کو باضابطہ گیتا کے پاٹھ پڑھائے جائیں گے۔ اب آیا ہے کہ راجستھان میں کہ ویدیں بھی پڑھائی جائیں گے، وید بھی ان کی تعلیم کا جز ہوگا۔ اور اسکولوں میں جو کلچرل پروگرام ہوتا ہے اس میں تمام بچوں کا شریک ہونا لازمی ہوگا، اور اس میں یہ سب ہوگا۔ یہ جو مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرائی جاتی ہے وہ سب ہوگا، اور جو ہمارے برادران وطن کے تہوار ہیں یہ سب تعلیمی اداروں میں کلچرل پروگرام کے نام پر کیے جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ آپ اپنے بچوں کے ایمان کو بچا سکیں گے؟ میرے بھائیوں، میں برطانیہ جب گیا تو مجھے بڑا شوق تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کے دیکھنے کا۔ آپ نے بھی نام سنا ہوگا، علامہ اقبال نے بھی وہاں سے پی ایچ ڈی کیا تھا۔ آکسفورڈ اصل میں ایک شہر ہے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طرح کوئی یونیورسٹی نہیں، ایک شہر ہے۔ اس شہر میں کثرت سے چرچ تھے،
چھوٹے بڑے سینکڑوں چرچ ہیں، آج بھی وہ موجود ہیں۔ جب یورپ میں چرچ کے خلاف بغاوت ہوئی اور عیسائی مذہب کو حکومت کے اس سے نکال دیا گیا تو ان تمام چرچوں کو کالجوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور ان کالجوں کا مجموعہ جو الگ الگ مقام پر واقع ہے اور آکسفورڈ شہر میں ہے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کہلایا۔ تو میری خواہش تھی کہ ہم یونیورسٹی دیکھیں، وہاں ہم گئے۔ ایک بات تو آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو عبرت ہوگی کہ جب یونیورسٹی سے باہر نکلنے لگے، جس کا آخری باب الداخلہ ہے، وہاں پر بہت ہی صاف ستھری سڑکوں کے درمیان تھوڑا سا حصہ ایسا ہے جہاں پر ابھرے ہوئے بے ہنگم پتھر لگے ہوئے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنا صاف ستھرا ماحول اور اس میں اس طرح کا پتھر کیوں لگا ہوا ہے راستے میں؟ تو بتایا گیا کہ اصل میں یہ وہ جگہ تھی کہ سائنٹسٹ حضرات جو تھے، جو لوگ سائنس کے میدان میں ریسرچ کا کام کیا کرتے تھے، ان کو یہاں زندہ جلانے کی سزا دی جاتی تھی، کیونکہ عیسائی علماء ان کو مرتد قرار دیتے تھے، اور عیسائیوں کے ہاں ارتداد کی سزا ہے زندہ جلا دینا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے، پورے عالم اسلام میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سائنسدانوں کو زندہ جلانے کی سزا دی جاتی رہی، بلکہ ہمیشہ علماء نے سائنس کے حوصلہ افزائی کی۔ بہرحال ہم وہاں سے چلے ایئرپورٹ کی طرف۔ ایک جگہ گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جو سائن بورڈ ہوتے ہیں پورے انگریزوں کے نام ہیں، عیسائیوں کے نام ہیں، لیکن شروع میں ال لکھا ہوا ہے۔ جیسے انگریزی زبان میں آپ دیکھتے ہیں کہ دی کا لفظ ہوتا ہے، ٹی ایچ ای کا لفظ، دفلا دفلا، اسی طرح عربی زبان میں ال کا لفظ ہوتا ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، الناس، یہ عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے اس کو حرف تعریف کہتے ہیں، یہ عربی زبان کے الفاظ کے شروع میں لکھا جاتا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، علاقہ پورا انگریزوں کا ہے، نام پورے انگریزوں کے ہیں، شروع میں ال کیوں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ کہنے لگے کہ ہاں، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 1948 میں اسرائیل بنا اور فلسطینیوں کو بڑی تعداد میں وہاں سے اجاڑا گیا، تو یہ اجاڑنے والا برطانیہ ہی تھا، حکومت برطانیہ ہی نے اصل میں اسرائیل کو کی ناپاک اولاد عرب کی سرزمین پیدا کی، مشرق وسطیٰ میں چھوڑی تھی۔ تو انہوں نے ان کی دلداری کے طور پر، اس کی تلافی کے طور پر، جو فلسطین وہاں سے بے گھر کیے گئے ان کو اپنے ہاں پناہ دی اور اس علاقے میں بسایا گیا۔ اب ان کی کئی نسلیں گزر چکی ہیں، تقریباً 50 سال اس وقت گزر چکے تھے۔ اب ان کو یہ جو ان کے مورث اعلیٰ تھے، ان کے جد اعلیٰ تھے، ان کے نام کے ساتھ جیسے عربوں کے نام کے ساتھ ال لگا رہتا ہے سر نیم میں، اسی طرح یہ ال لگا ہوا تھا۔ اب ان کو کچھ یاد نہیں ہے کہ ان کے باپ دادا کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا قبیلہ کیا تھا۔ یہ جو سر نیم ہے، چونکہ گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، وہ ان کے پاس باقی رہ گئی، اس لیے انہوں نے اپنے دکانوں میں جو نام لکھا ہے اس کے ساتھ یہ لفظ لکھ رکھا ہے۔ اس وقت تک 50 سال ہو چکے تھے ان لوگوں کو یہاں بسائے ہوئے۔ دیکھیے اس میں عبرت کی بات ہے، کیسے قومیں تبدیل کی جاتی ہیں، کیسے قوموں کی تاریخ بدلتی ہے۔ آپ نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہوگی کہ اشوک کے زمانے میں پورا ہندوستان اور یہاں سے لے کر برما اور تھائی لینڈ تک یہ پوری بودھ آبادی تھی،
لیکن پھر برہمنوں نے اس طرح ان پر قبضہ کیا اقتدار پر اور ان کا مذہب تبدیل کرایا، ان کے ساتھ مار کاٹ کیا کہ آج آپ دیکھیے ہمارے ملک میں بودھ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے۔ تو اس طرح قوموں کے ذہن کو اور ان کی سوچ کو بدلا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فساد ہوتا تھا، کچھ مسلمانوں کی جان چلی جاتی تھی، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے شہادت کا اجر تھا۔ موب لنچنگ کے واقعات پیش آتے ہیں، بڑے تکلیف دہ ہیں، 2-4 آدمیوں کی جان چلی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی جانوں کو نہیں، آپ کے ایمان کو اپنے قبضے میں لیا جائے، آپ کو اپنے دین سے محروم کر دیا جائے، آپ کو اپنے عقیدے سے محروم کر دیا جائے، آپ کو آپ کے کلچر سے محروم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ فتنہ تمام فتنوں سے بڑھا ہوا ہے۔ 2-4 فسادات کا ہو جانا اور 2-4 افراد کی جان کا چلا جانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنی خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کی نسلیں پوری بدل دی جائیں۔ اب جو ہمارے ہاں ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، بہار میں ابھی وہ نافذ نہیں ہوئی ہے، اس لیے آپ کو اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن 2030 تک پورے ملک میں اس کو نافذ ہونا ہے، 2029 تک۔ خدا نخواستہ اگر آپ کی ریاست میں یہ نافذ ہو گئی، ایسی حکومت آ گئی جو اس کو نافذ کر دے، تو ایک نسل کہتے ہیں کہ 10 سال میں بدل جاتی ہے۔ تو 2-3 نسلوں میں اندیشہ اس بات کا خدا نخواستہ کہ ہم اپنی پوری نسل کو کھو دیں اور وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے۔ اس لیے ہماری آپ سے 2-3 درخواستیں ہیں۔ ایک درخواست تو یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ آپ کے ہاں قائم ہے، اس مدرسے کو آپ مضبوط کیجیے، آپ اس مدرسے کو تقویت پہنچائیے۔ اور میں مولانا اعجاز صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آپ بچوں کو صبح سے شام تک کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے ہاں ایک شعبہ ایسا رکھیے کہ جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہوں، اسکول کی ٹائمنگ کے بعد یا اسکول کی ٹائمنگ شروع ہونے سے پہلے 1.5 گھنٹہ آپ ان کی تعلیم کا نظام رکھیے، جس میں بیسک اسلامک ایجوکیشن ان کی ہو جائے، جس میں ان کو اسلامی عقیدہ پڑھا دیا جائے، جس میں ان کو عبادت کے بارے میں بتا دیا جائے، جس میں ان کو توحید و شرک کے بارے میں بتا دیا جائے۔ ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دینیات کا مطلب یہ سمجھا کہ بھائی کلمات اسلام پڑھ لو زبانی سمجھے بغیر، اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ نے نواقض وضو پڑھا ہوگا، اپنے بچوں کو پڑھایا بھی ہوگا، فلاں چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، آپ نواقض روزہ کو پڑھتے بھی ہیں اور دوسروں کو بتاتے بھی ہیں کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ نے کبھی نواقض ایمان کو پڑھا ہے؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے نواقض ایمان کو پڑھا؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا کہ نواقض ایمان کیا ہے؟ کن کن باتوں کی وجہ سے انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے؟ کن کن باتوں کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اور نماز کی نواقض کو نہیں پڑھایا، ایمان ہی کے نواقض کو پڑھایا۔ کن چیزوں سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، اور اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احتیاط فرمائی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، جس وقت سورج بیچ آسمان پر ہو، اور جس وقت سورج ڈوب رہا ہو، ان 3 وقتوں میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ بتائیے، سنا ہے؟ یہ مشہور بات ہے کہ زوال کے وقت نماز نہیں ہوگی اور سورج نکلنے کے وقت نہیں ہوگی، سورج ڈوبنے کے وقت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سورج سے کوئی دشمنی ہے کیا اسلام کو؟ یہ تین اوقات وہ ہیں کہ جو قومیں سورج کی پوجا کرنے والی ہیں وہ ان تین وقتوں میں سورج کی پرستش کیا کرتی تھی۔ جیسے ہمارے ہندو بھائی بھی سوریہ نمسکار عام طور پر سورج کے نکلنے کے وقت کرتے ہیں، سورج کے ڈوبنے کے وقت بھی ان کی پوجا ہوتی ہے۔ یہ تین اوقات وہ تھے کہ سورج پوجنے والی قومیں ان تینوں وقتوں میں سورج کی پوجا کرتی تھی۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس فکر سے، اس عمل سے دور رکھنے کے لیے ان اوقات میں نماز کو بھی منع فرما کہ اس نے ان وقتوں میں نفل نماز پڑھنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو اور سامنے چراغ جل رہا ہو، اس میں کیا کوئی برائی ہے؟ لیکن آپ بخاری شریف میں پڑھیں گے اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کی روشنی میں بیان کیا گیا کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے اس طرح چراغ نہیں جلنا چاہیے کہ اس کے آگ کی لو نکل رہی۔ کیوں منع کیا گیا اس کی؟ روشنی کوئی بری چیز ہے؟ جو قومیں آگ کی پوجا کیا کرتی تھی وہ سلگتی ہوئی آگ کی پوجا کرتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں مجوسیوں کے جو آتش کدے ہوتے ہیں اس میں 24 گھنٹے آگ کو سلگتی ہوئی حالت میں رکھا جاتا ہے۔ تو آدمی نماز پڑھے اور سامنے چراغ جل رہا ہو اور آگ کی لو جل رہی ہو، اس میں مشابہت ہے ایک طرح کی ان قوموں سے جو آگ کی پوجا کرتی ہے، جو اگنی کی پوجا کرتی ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں بھی اگنی کی پوجا کی جاتی ہے، اگنی دیوتا کی۔ اس سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ایمان کے نواقص ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے ایمان کو متاثر کرتی ہیں، پہلے ان کو خود سمجھیے اور پھر اپنے بچوں کو سمجھائیے، اور ایسا مکتب کا نظام قائم کیجیے مسجدوں میں کہ آپ کے بچے دین کی بنیادی باتوں کو سمجھ جائیں۔ تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے مسجد کے ساتھ مکتب کا نظام۔ دوسرا، ابھی ہمارے مولانا مظفر صاحب نے بھی کہا، اب یہ مدرسہ یہاں قائم ہے، گاؤں کے سارے بچے تو اس مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے، نہ اتنی گنجائش ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہر بچہ مولوی اور حافظ ہی بن جائے۔ اگر سارے بچے مولوی ہو جائیں، حافظ ہی ہو جائیں، تو جو دوسری انسانی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ لیکن ہر بچے کا مسلمان اور دیندار ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسلامک اسکول قائم کیجیے، ایسا اسکول جو عصری تعلیم کے اعتبار سے، ماڈرن ایجوکیشن کے اعتبار سے دوسرے اسکولوں کے معیار کو پورا کرتا ہو، لیکن اس میں بنیادی اسلامی تعلیم بھی بچوں کو دی جائے۔ وہاں بچہ مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا نہیں ہوتا، وہاں بچہ غیر اللہ کے سوا غیر اللہ کی تقدیس نہیں کرتا ہو، وہاں بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بجائے دوسری دھارمک پستکوں کی تلاوت نہیں کرتا ہو، جہاں بچہ اپنے کلچر اور اپنی تہذیب پر قائم رہتا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اسلامک اسکول ہونا چاہیے، اسکول بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، سب لوگ اس کی فکر کیجئے۔ دیکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مدرسے کی طرح اسکول بھی بالکل چیریٹی بیس ہو، مفت تعلیم ہو، یہ بات قابل عمل نہیں ہے۔ مدرسے میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ دینی جذبہ رکھتے ہیں، بہت کم تنخواہوں پر وہ خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ اسکولوں میں پڑھانے والے ٹیچروں سے اس کی توقع رکھیں، یہ دشوار ہے۔ تو آپ فیس رکھیے،
ایسی فیس رکھیے کہ آپ کے سماج کے غریب بچے بھی پڑھ سکے، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ جو غریب بچے ہوں وہ بھی آپ کے اسکول میں تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن وہ دینی تعلیم حاصل کریں، وہ اخلاقی تعلیم حاصل کریں۔ اگر آپ ایسے اسکول قائم کریں گے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، غیر مسلم بھائی بھی اپنے بچوں کو آپ کے ہاں داخل کریں گے۔ ابھی نیا ڈاٹا آیا ہے اتر پردیش کا کہ مسلمانوں کے زیر انتظام مسلم مینجمنٹ جو اسکول ہیں، اور خاص کر جس میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ تعلیم کا انتظام رکھا گیا ہے، اس میں جو بچے اور بچیاں داخل ہیں ان میں 52% ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے بچے اور بچیاں، چونکہ وہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم کو اخلاق کی تعلیم ملے گی۔ اخلاق کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ ماں باپ کا احترام کیجئے، بھائی بہنوں سے محبت کیجئے، شوہر اور بیوی کا حق ادا کیا جائے، آدمی اپنی زندگی کو صاف ستھری رکھے، بد کرداری سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نشے سے بچائے۔ کون انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے؟ مسلمان ہو، ہندو ہو، ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے۔ تو ابھی ڈاٹا آیا ہے کہ 52% ان اسکولوں میں داخل ہونے والے بچے ہمارے ہندو بھائیوں کے ہیں۔ اگر آپ ایسے اسکول قائم کریں گے، حیدرآباد میں بھی ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، تو آپ کو بہت سے ہمارے برادران وطن وہ بھی اپنے بچوں کو داخل کریں گے، اس لیے کہ آج کل ماں باپ خاص کر اپنی بچیوں کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ مسلمان ہو یا ہندو، ہر ایک کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں کہ اپنی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کیسے ہو۔ تو اس لیے مسجد کو آباد کرنا ہے، اس کو تعمیر کرنا ہے، مکتب قائم کرنا ہے، مدرسے کو تقویت پہنچانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامک اسکول، ایسا اسکول جس میں اعلیٰ معیار کی ماڈرن ایجوکیشن ہو وتھ بیسک اسلامک ایجوکیشن، یہ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر گاؤں کے اور لوگ قدم نہیں اٹھائیں تو میں تو حضرت مولانا اعجاز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس گاؤں کے کچھ مرفہ الحال تاجر حضرات، گورنمنٹ ملازمین کی ایک میٹنگ لیجئے اور ایک ٹرسٹ بنا کر، چاہے اسی مدرسے کے ٹرسٹ کے تحت، چاہے الگ سے، آپ ایک ایسا اسکول بھی قائم کیجیے۔ اس لیے کہ آپ کے مدرسے میں تو 1% بچے بھی نہیں آئیں گے، جو 99% ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، کیا ہم ان کو گمراہی کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ کیا ان کے دین کی اور اخلاق کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ایک بات میں اور بھی کہہ دوں کہ بار بار ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام میں ایک خدا کی عبادت ہے، ہم مورتی پوجا کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو دوسرے بھائی ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں مثلا خاص کر، اور وہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں تو ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا جن دیویوں اور دیوتاؤں کو وہ مانتے ہیں ہم ان کی توہین کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگرچہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، ایک ہی خدا ہے جو اس پوری کائنات کا پرمیشور ہے، اس کا خالق ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ دوسری دیویوں اور دیوتاؤں کو بھی مانتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو برا بھلا مت کرو، ان کی دل آزاری نہیں کرو، ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ۔ اور یہ بھی ہے کہ جب ہم ایک سماج میں رہیں تو سماج میں رہنے والے تمام لوگوں سے، چاہے وہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارا انسانی رشتہ ہے، چونکہ اسلام نے یہ تصور دیا کہ تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ اس لیے جتنے لوگ اس دیش میں رہتے ہیں ہمارے بھائی، یہ سب ہمارے خونی بھائی ہیں، ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دماؤہم کا دمائنا واموالہم کا اموالنا، ان کے خون ہمارے خون کی طرح قابل احترام ہے، ان کا مال ہمارے مال کی طرح قابل احترام ہے،
ایک مسلمان بیٹی کی عزت آپ کے لیے جتنی اہم ہے، ایک ہندو بیٹی کی عزت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اس کی عزت پر ہاتھ اٹھانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہم سماج میں ماحول بنائیں آپس میں بھی اتحاد کا، اور جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کے ساتھ بھی اتحاد کا۔ دیکھیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مسجد کے بنانے میں سب لوگ شریک ہیں۔ قبرستان میں آپ نے دیکھا کہیں کوئی اختلاف ہے؟ ایک مردہ اٹھ کر دوسرے مردے سے لڑ رہا ہو، کوئی اختلاف نہیں۔ جانوروں میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بحث ہو رہی ہو، گائے میں اور بھینس کے درمیان کوئی مناظرہ ہو رہا ہو؟ ظاہر ہے کہ کوئی بحث نہیں ہو رہی۔ انسان میں بحث ہوتی ہے، انسان میں اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور جہاں عقل کا استعمال ہوگا وہاں ضرور اختلاف پیدا ہوگا۔ کسی بھی چیز میں جب آپ 4 آدمی بیٹھیں گے اور اپنی اپنی عقل سے سوچیں گے، اختلاف پیدا ہوگا۔ اس اختلاف کا برا نہیں ماننا چاہیے، اختلاف کے باوجود اتحاد، اس پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم ایک مسلک کے ہیں، سارے لوگ ہمارے مسلک میں آ کر مل جائے، یہ بات اس دنیا میں ہونے والی نہیں۔ لیکن ہمارا طرز عمل یہ ہو کہ ہماری جو رائے ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور ہمارا بھائی اس کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے پر عمل کریں گے۔ ہم اپنے طریقے کو چھوڑیں گے نہیں، اور دوسرے کے طریقے میں ہم دخل نہیں دیں گے۔ یہ اتحاد کا راستہ، اختلاف کے باوجود اتحاد، اختلاف رائے کے باوجود جو ملت کے مشترک مسائل ہیں، گاؤں کے مشترک مسائل ہیں، ان کے لیے مل جل کر کوشش کرنا، یہ اس طرح ہم ایک سماج میں صحیح طور پر رہ سکتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی 2 بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ انہی کے فقہ پر عمل کرنے والے لوگ، سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر، اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر۔ اور ہزاروں مسائل میں ان حضرات کے درمیان اختلاف ہے، 1-2 مسئلہ نہیں، ہزاروں مسائل۔ نماز ہی میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک 200 مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے، جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ امام شافعی کے ہاں فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، جس کو قنوت نازلہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روز فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ تو جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، حالانکہ آپ کی رائے یہ ہے کہ فجر میں روزانہ دعائے قنوت پڑھی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں ان کے شہر میں اور ان کے پڑوس میں آ کر بھی ان سے اختلاف کروں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یعنی دین کے بہت سے مسائل وہ ہیں جو ایمان و کفر کے مسائل نہیں ہیں، جو نجات کا مدار نہیں ہے۔ قبر میں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان میں ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے۔ اگر ہماری رائے کچھ اور ہے اور ہمارے بھائی کی رائے کچھ اور ہے، تو ہم اپنی رائے پر عمل کریں، اور اپنے بھائی کا بھی یہ حق تسلیم کریں کہ وہ بھی اپنی رائے پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کو آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم دوسری قوموں کے ساتھ اس سماج میں رہ سکتے ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ایک ساتھ مل کر زندگی گزار سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے؟ تو ہمیں آپس میں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اختلاف کو بنیاد نہ بنائیں۔ جن چیزوں کو سب لوگ مانتے ہیں ان کو بنیاد بنائیں،
اتنی چیزیں مسلمانوں میں متفق علیہ ہیں، دنیا کے کسی قوم میں اتنی باتوں پر اتفاق نہیں ہو۔ آپ مذہب کا مطالعہ کر لیجیے، آپ ہندو مذہب کو پڑھ لیجیے، آپ کرسچن مذہب کو پڑھ لیجیے، کتنا زیادہ اختلاف ہے ان کے یہاں، لیکن پھر سے مل جل کر رہتے ہیں اور رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو تمام بنیادی چیزوں میں اتفاق ہے، کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو گوارا نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان صحابہ کی شان میں گستاخی کو گوارا نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بدگوئی نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان نماز کا منکر نہیں ہے، کوئی روزے کا منکر نہیں ہے، کوئی حج اور زکوٰۃ کا منکر نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ مرد و عورت کے تعلق کے لیے نکاح کے رشتے کو ضروری نہیں سمجھتا ہو۔ جو قانون میراث ہے قرآن کا، تمام مسلمان اس پر متفق ہیں۔ اگر آپ مسائل میں غور کیجئے گا تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اگر فہرست بنائیے گا تو 98% مسائل وہ ہیں جس میں تمام مسلمان متفق ہیں۔ تو 2% کے لیے ہم آپس میں لڑیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو اپنی رائے ہے اس پر عمل کیجیے۔ اگر سنجیدگی کے ساتھ کبھی کسی سے بات ہو اس کو پیش بھی کیجیے، لیکن جیسے ہم اپنے لیے یہ حق سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو صحیح سمجھا ہے ہم اس پر عمل کریں، یہی حق آپ دوسروں کے لیے بھی تسلیم کیجیے کہ اس کو بھی حق ہے کہ جس بات کو وہ صحیح سمجھتا ہے، جس بات میں وہ اللہ کے رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی سمجھتا ہے، وہ اس پر عمل کرے۔ تو میرے بھائیوں، خوشی کی بات ہے کہ آپ کے یہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیجیے، اس مدرسے کی مدد کیجیے، مکتب کا نظام ایسا قائم کیجیے کہ گاؤں کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب کی بنیادی دینی تعلیم سے محروم رہ جائے۔ اپنے بچوں کو ایمان کے بارے میں اور دین کے بارے میں سمجھائیے، خاص کر آج کے ماحول میں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، ہماری مقدس شخصیتیں کون سی ہیں، ہمارا بنیادی یقین کیا ہے، اپنے بچوں کی گھٹی میں اس کو پلا دیجیے، ان کو سمجھائیے، آپس میں اتحاد و اتفاق کو باقی رکھیے، اور جو برادران وطن ہیں ان سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیے، بڑھ کر ان کے ساتھ بہتر تعلق رکھیے۔ اگر وہ ایک قدم آگے بڑھیں تو آپ ان سے جوڑ پیدا کرنے کے لیے 10 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی میزبانی کی ہے، ایک غیر مسلم بیمار ہو گئے، آپ نے جا کر ان کی عیادت اور تیمارداری فرمائی، آپ نے غیر مسلم بھائیوں کی مدد فرمائی، آپ نے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے گھر پر ٹھہرایا ہے اور مہمان بنایا ہے، مسجد میں ٹھہرایا ہے، مسجد نبوی میں ٹھہرایا ہے غیر مسلم بھائیوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم ٹیچروں کے ذریعے مسلمان بچوں کو پڑھوایا ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کرایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم سماج میں ایک اتحاد کا، اتفاق کا ماحول پیدا کریں اور لوگوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کریں۔ آپ کے گاؤں میں، محلے میں کوئی ہمارا ہندو بھائی بیمار ہو جائے، آپ جا کر عیادت کیجیے، جاتے ہوئے 2-4 سیب بھی لے کر جائیے کہ بھائی یہ ہماری طرف سے آپ قبول کر لیجیے۔ کسی کے ہاں شادی ہو، آپ جا کر مبارکباد دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں مشرکین مکہ کو دعوت دی تھی، اپنے بچوں کی شادی میں اپنے پڑوس کے غیر مسلم بھائیوں کو بھی دعوت دیجیے اور ان کے مزاج کے کھانے کا ان کے لیے انتظام کیجیے۔ جو غریب ہے ان کی مدد کیجیے، مسلمان کی مدد سے بھی ثواب ہوگا، غیر مسلم بھائی کی مدد سے بھی ثواب ہوگا۔ یہاں تک کہ ہمارے فقہا نے تو لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر کی رقم بھی غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو مستحق، آپ ان کو صدقۃ الفطر کی رقم بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے فقہا نے لکھا ہے۔ اور جو نفلی صدقہ ہے وہ تو دے ہی سکتے ہیں،
تو ایسا ماحول ہم اپنے گاؤں میں پیدا کریں کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں، اپنی قوم میں اتحاد کو قائم رکھیں، اپنے برادران وطن کے ساتھ جوڑ کو قائم رکھیں، ہم اسلامک اسکول قائم کریں، ہم اپنے مسجدوں کو آباد کریں، یہاں تک کہ ہمارا گاؤں ایک آئیڈیل گاؤں بن جائے، ایک ماڈل بن جائے پورے علاقے کے لیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا اعجاز صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی، میں پہلی دفعہ یہاں حاضر ہوا اور آپ حضرات نے توجہ سے بات سنی۔ حالانکہ میں بہار کے جلسوں میں جاتا نہیں ہوں، کیونکہ یہاں سنجیدہ باتیں لوگ عام طور پر سنتے نہیں، یا تو لطائف سنتے ہیں یا نعت سنتے ہیں، تو اس کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن میں بہت آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ بات سنی۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کو آسان فرمائے اور اس بستی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، وہ دین کے زیور سے اور تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو اور اس ملک کے باعزت شہری بن کر زندگی گزارنے کے لائق بن سکے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔